صدر اردوغان سے باہمی دلچسپی کے امور پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ صدر اردوغان کو جنرل اسمبلی سے جرأت مندانہ خطاب پر مبارکباد پیش کی۔ صدر اردوغان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ آئی ایم ایف سے قرض کے حوالے سے سوال پر کہا، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی۔ اس حوالے سے چینی حکومت نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا۔ بولے اجتماعی کوشش اور اداروں کے بھرپور تعاون سے معاشی چیلنجز پر قابو پایا۔ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں 2022 میں آنے والے سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا۔ شہباز شریف کا ایس ڈی جی موومنٹ کے حوالے سے مباحثے میں اظہار خیال، کہا 9/11 کے بعد دہشت گردی ہماری سرحد پر پہنچی۔ دہشت گردی خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ پاکستان کو دہشت گردی خلاف جنگ کی وجہ سے $150 ارب کا نقصان ہوا۔ ان تمام معاملات میں پاکستان کی کوئی قصور یا ذمہ داری نہیں، لیکن ہم قرض کی ادائیگی کے لیے معاشی مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مالدیپ کے صدر سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ، تجارت، سیاحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن میں شرکت۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کا مطالبہ کریں گے۔ فلسطین میں 2 ریاستی حل سے ہی امن ہوگا۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کو روکنا ہوگا۔ 2 ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیل اور فلسطین امن سے رہ سکیں گے۔ لبنان کی صورتحال کا سفارتی حل نکالنا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اقتدار میں رہنے کی خواہش سے زیادہ عوام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے قوانین بنا رہے ہیں۔ انٹونیو گوتریس نے افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے محفوظ مستقبل کے لیے اختلافات بھلا کر اکٹھے ہونا ہوگا۔ آئیں ساتھ دیں تاکہ مل کر دنیا میں انصاف قائم کریں۔ اسرائیل نے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا۔ سیکیورٹی کونسل غزہ میں نسل کشی کیوں نہیں روک رہی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے منہ پر تماچا ہے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصے دار ہیں۔ ترک صدر طیب اردوغان کا جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب، کہا جیسے ہٹلر کو روکا گیا ایسے اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اپنے بنیادی مقاصد میں ناکام ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کا حق ہے کہ اپنی زمین پر قبضے کے خلاف مزاحمت کریں۔ اسرائیل کس قانون کی پرواہ کیے بغیر قتل عام کر رہا ہے؟ امیر قطر شیخ تمیم نے خطاب میں اسرائیلی جہریت کی مذمت کر دی، کہا فلسطین کاز کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے۔ آئینی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک اعلان۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں کہا آئینی عدالت اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ لٹکایا جا سکے۔ قائد عوام کو 50 سال بعد انصاف ملا، لیکن عوام کو جلد انصاف ملے گا۔ آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ آپ شہباز شریف یا کسی کی نیت پر شک کرتے ہو تو کرو، میری نیت پر شک مت کریں۔ ہم عدالت نظام میں اصلاحات لے کر آئیں گے۔ 63A سے متعلق عدالت نے غیر آئینی فیصلہ سنایا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ فلور کراسنگ ہو۔ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ججز نے جج کی تعیناتی کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارا موقف ہے آئینی عدالت کے جج کی عمر دیکھنے کے بجائے مدت کو دیکھا جائے۔ کوشش ہے ایسی آئین سازی کریں جو کسی کے حق اور کسی کے خلاف نہ ہو۔ مقصد پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانا ہے۔ ملٹری ٹرائل بھی ہوگا اور عمران خان اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔
یہ آئینی عدالت بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی کا ریفرنس لانا چاہتے ہیں۔ ترامیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو ملٹری عدالت کے حوالے کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کہا، یہ ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جس کا چیف جسٹس وزیر اعظم خود لگائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، حکمران جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیار بہت محدود ہو جائیں گے۔ اصل طاقت وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو جائے گی۔ آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے۔ ریٹائرڈ ججز کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے۔ اے این پی بھی آئینی عدالت کی حامی ایمل ولی خان نے کہا، آئینی عدالت کی تجویز انہوں نے ہی دی تھی۔ ایسی عدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہو۔ 3 سال کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے۔ ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا، لیکن ملک کی ساکھ کی ضرورت ہے۔ کراچی پریس کلب میں بات کرتے ہوئے کہا، اے این پی حکومت کا حصہ ہے، نہ اپوزیشن میں شامل ہے۔ عوامی رائے کی قدر نہیں ہوگی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جعلی ہیں۔ آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی ریٹ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے اس کے بھیانک نتائج آئیں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ فریق ہی نہیں تھی کیس کے اندر، تو ایک فریق نہ ہو، اس نے ریلیف نہ مانگا ہو، اس نے درخواست نہ دی ہو، تو اس کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹ دی گئی، کیا یہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی جسٹیفائی ہوتا ہے؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی دعوے دار نہیں تھی۔ کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیو یارک میں گفتگو کا حلف نامے دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی گئی، کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں؟ پی ٹی آئی نے غلطی کی، سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جن کا پارلیمان میں وجود نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، چیف جسٹس کی تبدیلی سے ہمیں کوئی ڈر ہے نہ اندیشہ۔ آئین میں جو لکھا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد امیدوار خود بیان حلفی دے کر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ آئین کے خلاف فیصلہ دے۔ پنجاب الیکشن ٹریبونل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا، کیس سے الگ ہونے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا، کیا آپ کو مرضی کے ججز سے فیصلے چاہیے؟ کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا، اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازع ہیں۔ چیف جسٹس بولے، آئین کو پڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کرتا۔ آئین میں واضح ہے ٹریبونل تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، الیکشن کمیشن کے اختیار چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے۔ الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ججز کا پینل بھی نہیں مانگ سکتا۔ I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. امید ہے آج آئی ایم ایف سے 37 ماہ کا $7 ارب کا پروگرام مل جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب کا، حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ سی پیک فیز 1 انفراسٹرکچر کی تیاری پر مشتمل تھا۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاک فوج دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنا دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو۔ آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات میں آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین، دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا یاد آیا۔ کہا، خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز، علاقے میں ترقیاتی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عوام کے کردار کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف قبائلی عمائدین کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے۔ بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس۔ جان کربی سے بھارتی ایجنٹس کے امریکہ میں سکھ رہنما کی قاتلانہ سازش پر سوال۔ جان کربی نے کہا، دوستی کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمیشہ اپنے خدشات کا اظہار کیا۔
وفاقی حکومت نے اب تک بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹا دی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں موقف اپنایا. ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی. رول 549 کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھٹا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. الیکشن کمیشن کا مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ. اجلاس آج پھر ہونے کا امکان. الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز. رائے کے مطابق لا ونگ نے بریفنگ میں بتایا مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں. الیکٹرک کا نظام ہے وہ مسئلے بھگتتے ہیں. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے. سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو. کراچی کے وکلا نے بلاول بھٹو سے کے الیکٹرک کی شکایت لگا دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہمارا کے الیکٹرک کا نظام ایسا ہے کہ مسائل بھگتنا پڑتے ہیں. سندھ حکومت سے کہوں گا کہ الیکٹرک کی اجارت داری توڑنی ہے. کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو. انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان برقرار. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں نعمان علی اور عامر جمال کی شمولیت. بابر اعظم, عامر جمال, عبداللہ شفیق, ابرار احمد ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. رضوان, نسیم شاہ, سائم ایوب, سرفراز احمد, شاہین آفریدی اور دیگر کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ. پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر کو کھیلا جائے گا.